خود اس کا ہو جاتا ہوں، یعنی جو مانگ لے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عید ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم جس طریقے سے 11 مہینے ہم نافرمانی میں گزار دیے اور 1 مہینہ رمضان المبارک کا ہم اللہ کو یاد کرنے میں گزارے، اللہ سے لو لگانے میں گزارے، اسی طریقے سے ہمیں 11 مہینے بھی گزارنا ہے۔ اور مسلمان کا ہر دن رمضان المبارک کی طرح ہونا چاہیے، مسلمان کا ہر دن عید کی طرح ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ کر کے آئے، دوسری نماز کی اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے دیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پہلی نماز کو قبول کیا۔ کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے ہم کب سمجھے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم ظہر پڑھ لو یا کوئی بھی ایک نماز پڑھو اور دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، دوسری نماز تم پڑھنے کے لیے پھر چلے جاؤ، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی نماز کو قبول کیا، اسی لیے دوسری نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستحب طریقہ بتلایا کہ عید کے دن نہا دھو کر کے، فریش ہو کر کے، نئے کپڑے ہوں یا پرانے کپڑے ہوں لیکن صاف ہو، صاف ستھرے پہن کر کے، عطر خوشبو لگا کر کے ایک راستہ سے عید الفطر کے دن آہستہ تکبیر تشریق کہتے ہوئے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، تکبیر تشریق کہتے ہوئے واپس آئے اور آہستہ سے کہے۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے تکبیر تشریق کہتا ہوا جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تیار ہوئے، جانے لگے تو دیکھا کہ چند بچے راستے میں کھیل رہے ہیں، اس میں ایک معصوم بچہ ہے۔ سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، خوشیاں منایا جائے۔ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے عید کے دن تو بچوں کی ہوتی ہے، بچے خوشی مناتے ہیں اور تحفے تحائف لیتے ہیں، عیدی لیتے ہیں اور پھر خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارا بچہ خوشی منا رہا ہے، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو کنارے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ غمگین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہو؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ ہم یتیم ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں، کون ہے جو ہمارے لیے نیا جوڑا لا کر کے دے؟ کون آدمی ایسا ہے جو ہمارے سر پر ہاتھ پھیرے؟ کون آدمی ایسا ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرے؟ اس لیے خوشی تو اس آدمی کے لیے ہے جس کے ماں باپ ہو اور اپنے بچوں کو تحفے تحائف لا کر کے دے رہے ہو یا نئے کپڑے لا کر کے دے رہے ہو، ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر لے کر کے آئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں جنت لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے جنت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ یتیم بچہ ہے
اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں، سارے بچے عید کی خوشی میں جھوم رہے ہیں، لیکن یہ بچہ کونے میں ایک اکیلا کھڑا ہو کر کے افسوس کر رہا ہے۔ اسے نئے کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو عطر لگاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، اور پھر میں اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر کے چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے یہ کہا کہ آج سے تمہاری ماں عائشہ ہے اور آج سے تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو یتیم مسکین غریب ہو اس کے گھر کی بھی خبر گیری کیا کرو کہ وہ آج کا دن خوشی منا رہا ہے یا نہیں، آج کے دن اس کے گھر کے اندر ضروریات سامان ہے یا نہیں، آج کے دن وہ عید کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں۔ تمام لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جا کر کے ایسے غریب لوگوں کی خبر گیری کیا کرو۔ اسی لیے تو صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی صدقہ فطر نکال کر کے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیا جائے کہ کون غریب ہے، کون ایسا مستحق ہے جو عید کے دن جوڑا نہیں لایا ہو۔ پیسے والے کو ایک ایک بچے کو دو دو تین تین جوڑے لا کر کے دیتے ہیں، لیکن اپنے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہو اس کی خبر گیری نہیں کرتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان تو وہ ہے کہ جو خود کھائے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ جو غریب ہو، جو مسکین ہو، جو یتیم ہو وہ بھی نئے جوڑے لے سکیں، وہ بھی عید کی تیاری کر سکیں، وہ بھی عید کے دن کچھ میٹھا کھا سکیں، وہ بھی عید کے دن کچھ اچھا بنا سکیں، وہ بھی عید کے دن خوشیاں منا سکیں، وہ بھی یہ سمجھے کہ آج مسلمانوں کی عید ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی، نہ معلوم ہم میں سے کون ایسے آدمی ہوں گے جو آئندہ سال اسے عید نصیب نہ ہو سکے گا۔ بہت سارے لوگ پچھلے گزشتے سال کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کو مقرر کر رکھا ہے کہ جب ہمارا وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے موت سے پہلے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ اس لیے عید کے دن اتنا خوشی نہ منایا جائے کہ مسلمان موت کو بھول جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن چاہیے مسلمانوں کو کہ نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جائے تاکہ موت کی یاد آئے، تاکہ یہ سمجھے کہ ہم سے پہلے یہاں آرام کر رہے ہیں ہمارے رشتہ دار، ہمیں بھی اس کے پیچھے یہیں پر آنا پڑے گا۔ وہ خوشی اتنا نہ منایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب ہو جائے۔ اس لیے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے بعد قبرستان جانے کا حکم ہے کہ وہاں جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دوسری چیز یہ ہے کہ عید کے بعد شوال المکرم کے روزے 6 رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پے در پہ لگاتار 6 روزے رکھیں۔ شوال کی آج 1 تاریخ ہے، آج کے بعد کل سے
पूरे महीने में हमें 6 रोजे मुकम्मल करने हैं। और बेहतर तरीका तो उलमा ने ये कहा है कि ईद के बाद ही से रखना शुरू कर दे कि रमजान मुबारक में रोजे रखा, मश्क हो गया और उसकी आदत बन गई तो 6 रोजे रखना उसके लिए आसान हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो भी शव्वाल मुकर्रम का 6 रोजा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे एक जमाने तक के रोजा रखने का सवाब इनायत फरमाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबाए किराम ईद की मुबारक उन लोगों को दिया करते थे जो रमजान मुबारक के रोजा रखा करते थे और उन लोगों के लिए ताज़ियत पेश करते थे जो रमजान मुबारक के रोजे नहीं रखा करते थे। उनके लिए ताज़ियत है। जो बीमार थे उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उसे भी ईद मुबारक दिया करते थे ताकि उसकी बीमारी से वो शिफायाब हो जाए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज ईद का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम के लिए एक ईद होती है और आज के दिन हमारी ईद है, यानी मुसलमानों की ईद है। दूसरी बात यह है कि ईद के दिन हम सब एक जगह पूरे इलाके के लोग इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक की दौलत कायम और दायम रहे। मुसलमानों का ये समझना चाहिए कि मुसलमान एक ही माँ बाप की औलाद है। वैसे तो पूरी इंसानियत एक ही माँ बाप की औलाद है, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की, लेकिन मुसलमानों को ये चाहिए इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फास्लिहू बैन अखवैकुम कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर उनके अंदर ना इत्तिफाक़ी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए तो चाहिए कि दूसरे मुसलमान भाई उसके अंदर सुलह सफाई करा दे। मुसलमान लड़ाई नहीं करता, मुसलमान तो अल्लाह से डरता है। मुसलमान के दिल में अल्लाह का खौफ और डर रहता है। इसी वजह से तो मुसलमान रमजान मुबारक के रोजे अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए रखता है। रोजा हम न रखें किसी को पता भी नहीं चलता। रोजे के अंदर कोई रियाकारी भी नहीं है, कोई रियाकारी नहीं। किसी किनारे में, किसी बंद मकान में अगर हम खाना खा ले, पानी पी ले, कोई नहीं देख सकता, कोई रियाकारी नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए मुसलमान रोजा रखता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और राजी हो करके अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना आया, गुजर गया, गुजरता चला गया। हमारी जिंदगी के अय्याम गुजरते जा रहे हैं और मौत के हम उतना ही करीब होते जा रहे हैं। जितनी उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मुकर्रर फरमाई, जितनी भी उम्र मुकर्रर फरमाई है, हर लम्हा, हर सेकंड और हर मिनट मौत के करीब हम होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह को राजी कर लें। जो अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर के रहेगा। सहाबाए किराम ने अल्लाह को राजी किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसकी कामयाबी के सर्टिफिकेट जारी कर दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि सहाबाए किराम मुझसे राजी हैं और हम सहाबाए किराम से राजी। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी जिंदगी वो जिंदगी होना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर करके बतलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया भी है, करके भी बतलाया, फरमान भी जारी किया। आप हर तरीके का, हर जिंदगी गुजारने के हर तरीके बतलाए।
وہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہونی چاہیے، ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل سے غیر قوم بھی یہ کہے کہ یہ امت محمدی جا رہی ہے۔ ہمارے قوم ہمارے عمل سے یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ مسلمانوں جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں، ہمارے افعال اچھے نہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کی آزمائش میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارے کردار اچھے ہو جائیں، 100% ہم دین پر قائم اور دائم ہو جائیں اور وہ طریقہ ہم اختیار کریں جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے زندگی گزارا، جس طریقے پر صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جس طریقے پر صحابہ کرام نے زندگی گزارا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ لیکن ہمیں اللہ سے دوری بنائے رکھا، اللہ سے دوری بنائے رکھا۔ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے گھر کے اندر نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے آئے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جسے کوئی بھی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، پھر بھی رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے کہ برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بھوک اور پیاس کو جو برداشت کرے گا اور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا اللہ تبارک و تعالی خود ہو جائے گا جس نے رمضان المبارک کے روزے کے اندر بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، گزر گیا، جو خوش نصیب وہ آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام لینے کا حقدار وہ ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر روزے کو رکھا، جس نے رمضان المبارک کے اندر اللہ کو راضی کر لیا۔ آج اسے انعام دیا جائے گا، عیدگاہ سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو عید کے دن دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ہر اس شخص سے جس نے عید کی نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوگا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھا اور اس پر عمل کیا اور تراویح کی نماز پڑھی، نمازوں کی پابندی کرے، ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی کے اندر بار بار رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمائے اور ہمارے زندگی کے اندر اتنا طویل ہماری زندگی کرے کہ کئی مرتبہ رمضان المبارک کے ہم روزے رکھ سکے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آج اس مہینے میں جو ہم روزہ نہیں رکھ سکے، ہمیں نیت کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ رمضان کو ہم ضرور روزہ رکھیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی، اسی طریقے سے باقی 11 مہینے بھی ہم رمضان کی طرح گزاریں گے۔ ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وقت کو فارغ کر دیا، ہر شخص اپنا کاروبار ہی کرتا رہا، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقت دیا اور وہ نماز بھی ادا کیے، روزے بھی رکھے، کاروبار بھی کرتے رہے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اگر ہم نیت پکی سچی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 11 مہینے کے اندر بھی مہلت دے گا، ہمیں 11 مہینے میں وقت دے گا، وقت ہم نکالیں گے وقت دے گا، اور نماز کی ہم پابندی کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی پابندی کیے، ذکر و تلاوت کی پابندی کیے، اسی طریقے سے ہم 11 مہینے بھی رمضان کی طرح گزاریں گے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر دن رمضان کے جیسے گزرے، اس کا ہر لمحہ رمضان کے جیسے گزرے، اس کا ہر چیز رمضان کی طرح گزرے۔ جھوٹ اور فریب اور دوسری چیزوں کو جس طریقے سے ہم رمضان میں چھوڑ دیا، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ باقی 11 مہینے بھی ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس قیمتی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں گزارنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی اگر ہوتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کرتا رہے گا، اور پھر مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق اگر نہیں رہا تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، مسلمان ٹکڑوں میں بٹتا چلا جائے گا، پھر ایک دن آئے گا کہ غیر قوم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کی طرح ہم زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و تلاوت کریں، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، اور آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خبرگیری کرتے رہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کی خبرگیری کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سب سیدھی کر لیں، نیت وغیرہ بتائی جائے گی انشاءاللہ۔